اس لیے ہم پورے پاکستان میں آج سے باقاعدہ انصاف کو انصاف دو کے عنوان تلے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. اور ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو بالواسطہ میرا رابطہ بلوچستان سے ہے. وہ آلریڈی مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے, آلریڈی کراچی سے, سندھ سے ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, پنجاب کی ٹیم دیکھ رہی ہے. اس لیے کہ آج سے ہم یہ تحریک شروع کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں سول سوسائٹی کو بھی ساتھ ملائیں گے, اویئرنیس کی تحریک چلائیں گے تاکہ ہر بندہ اپنا کام کرے. ہم پہ اس ملک کے دفاع کی ذمہ داری ہے, اس ملک کی بقا کی ذمہ داری ہے, اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری پاکستان کی عوام کی ذمہ داری ہے, اور آئین پاکستان کی عوام نے بنایا ہے, آئین پاکستان کی فوج نے نہیں بنایا. فوج ایک عسکری قوت ہے, یس, عسکریت میں ان کی اسپیشلٹی ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, اسے ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. کوئی ہمارے مخالف ادارہ تو نہیں ہے, کوئی ہم ان کے خلاف تو نہیں ہے, ہم نے ان سے لڑائی تو نہیں کرنی, لیکن وہ ہماری سانسیں کیوں گن رہے ہیں؟ انہوں نے ہمیں کیوں اس طریقے سے جواب دہ بنا دیا ہے ہمارے چچوں کو؟ یہ نظریہ ضرورت, نظریہ ضرورت, نظریہ ضرورت. پاکستان کی عوام جو ہے ان کے قلب و ذہن اتنے آلودہ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے بیدار ہیں. ہم اس بات پہ شرمندہ ہوا کرتے تھے کہ پاکستان کی عدالتیں بین الاقوامی نظام میں بالکل ٹیل پہ 139 نمبر پہ کھڑی ہیں. ہمیں اس بات پہ شرمندگی ہو رہی تھی, اگرچہ ہم سمجھتے تھے لیکن حقائق سامنے نہیں تھے. ہم جوڈیشری کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ وجہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ 139 نمبر پہ بالکل ٹیل پہ آ کے کھڑی ہے. اور وہ اس لیے کھڑی ہے کہ آپ نے ہمارے نظام عدل کو کنٹرول کر کے اس کا گلا دبایا ہوا ہے, اس کی سانسوں پہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ تطہیر ضروری ہے, جج کے بننے سے لے کے جج کے آخر تک اس نظام کو چلانا ججوں نے ہے جو کہ آئین کے مطابق ہوگا. آئین سے ماورا کوئی بھی چیز یہ ایک پرسنل فیل ہے, ذاتی عمل ہے, اور اس ذاتی عمل کی مخالفت کی جا سکتی ہے. اس لیے آئی ایس پی آر سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سیکھیں, وہ دوبارہ جائیں, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹس کو پڑھیں, جمہوریت کے اصل مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور وہ کیا ہے, اپنی حدود میں رہیں اور فل اتھارٹی استعمال کریں. آپ کی حدود آرمی ایکٹ میں موجود ہے, آپ کی حدود اس اوتھ میں موجود ہے جو کہ آپ نے اپنا منصب سنبھالتے ہوئے لیا ہے, آپ کے جنرلز نے لیا ہے, آپ کی وہ حدود ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان کی اندرونی پالیسی, اسٹیل مل کیسے چلانی ہے, پی آئی اے کو کیسے چلانا ہے, اسٹیٹ بینک کو کیسے چلانا ہے, this does not fall into your jurisdiction. ہے ہی نہیں نا. آپ آگے قابض ہو گئے ہیں تو کون سا فرق رہ گیا جب علاقے کا ایک بدماش اٹھتا ہے, میری گردن پہ رکھتا ہے چھری اور کہتا ہے کہ یہ اپنی پراپرٹی میرے نام پہ کر دو, خبردار میں نے تمہاری پراپرٹی پہ قبضہ جما لیا ہے, تم پوچھو گے نہیں. تو کیا فرق رہ جاتا ہے پھر اس وقت جب وہی کام آپ دوسرے طریقے سے ایک ایکسٹارشن کے عمل میں کرتے ہیں. اب پاکستان کی عوام نے الیکشن کیا, کیا وہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھا؟ آپ نے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا, آپ نے اسے مجبور کیا کہ مختلف سمبلز کے تحت الیکشن لڑے, آپ نے پھر اس کے رزلٹ کو بھی تسلیم نہیں کیا. فارم 45 میں آپ نے مذاق بنا کے لگا دیا پورے الیکشن کو. اسی لیے پشاور ہائی کورٹ کو ہم نے کہا تھا اور عدالت کو کہا تھا کہ جناب اپنے انڈر یہ الیکشن کروائیں. اب ہمیں پتہ چلا کہ ان کی مجبوری کیا تھی. وہ اگر اپنے انڈر بھی کرواتے تو پھر نتیجہ تو ایسے ہی نکلنا تھا, جوڈیشری نے بھی بدنام ہونا تھا. اچھا ہی ہوا. اور بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں, آپ نے اداروں کی جو غیر ضروری سیاسی معاملات میں مداخلت پر آپ نے وہ کیا, تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جس جماعت کے آپ مرکزی ترجمان ہونے کے دعوے دار ہیں, آپ اپنی قیادت کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے کہ وہ آج بھی انہی جرنیلوں سے بات کرنے کے ملت ترلوں پہ وہ تیار بیٹھے ہیں. ابھی بھی کل عمران خان نے کہا کہ میں آرمی چیف کو میں خط لکھ رہا ہوں, آج بھی وہ ملک کی سیاسی قیادت کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ادھر آپ جن کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا,
پھر بھی آپ انہیں کی پاؤں پر پکڑنے کے لیے بیتاب ہیں. یہ تضاد نہیں ہے آپ لوگوں کی سیاسی فلسفی میں؟ ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیرا آئی سمجھے کہ باہر آئی. میں اگر کسی عام مجلس میں بیٹھا ہوا یہ سوال سنتا تو شاید مجھے اتنا اضطراب نہ ہوتا، لیکن جتنا آپ نے مجھے اپنے اس سوال سے مغلوب کر دیا ہے اور تاہم میں اس کا جواب آپ کو دوں. میرا لیڈر پوری گریس کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہا ہے. اس نے کب کہا ہے کہ میرے خلاف مقدمات ختم کر دو؟ وہ انصاف کے لیے لڑ رہا ہے اور اپنے مقدمے لڑ رہا ہے، سامنا کر رہا ہے. ایک دن بھی اس نے نہیں کہا کہ میرے خلاف یہ مقدمے ختم کرو. سامنا کر رہا ہے. یہ میرے لیڈر کی بہادری کا ثبوت ہے. آپ نے کہا کہ جرنیلوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے، ہاں کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ آئینی حدود میں واپس جاؤ. پیچھے ہو جو تم لوگوں کا کام نہیں ہے. سٹ ایٹ دا بیک، ایڈمٹ دی پبلک مینڈیٹ. ہم تو فوج کے خلاف نہیں ہیں. وہ یہی تو بول رہا ہے نا کہ آئی ایم ناٹ اگینسٹ دی آرمی، آئی ایم نیور بین اگینسٹ دی آرمی. میں جب آپ اپنی پاورز اور اپنے اختیار سے آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، میں اس میں آپ کی سرزنش کر رہا ہوں، آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پلیز گو بیک، ڈونٹ بی این ایگریسر. اور یہ بات میرا لیڈر ہی تو نہیں کر رہا. سپریم کورٹ پہ بیٹھے ہوئے سٹنگ جج اکر منل نے بھی کہا کہ جب اسٹیٹ ہی ایگریسر بن جائے تو ہم کیا کریں گے. سو مائی لیڈر از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. فوج کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی حدود پہ جاؤ. تیسری بات آپ یہ دیکھیے کہ لڑ رہا تھا کہ مجھے حق دو آڈینس کا. آپ کو پتہ ہے 6 ججز کو اس لیٹر نے کیا کمال کیا. آج سپریم کورٹ نے نیب کے کیس میں کہہ دیا کہ یس آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ہم سے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ ہم سے اپنے آپ کو ملتے ہیں. میرا لیڈر جو ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا. ناؤ ہز وائس از بینگ ہرڈ بائی دی سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ نے کہا ویڈیو لنک کے ذریعے اب آپ کے آرگومنٹ سنیں گے نیب کے کیس میں. مخالفت کے باوجود وہاں تک پہنچ گیا. اپنے کارکنوں کو کیا کہا؟ اپنے کارکنوں کو کہا کہ یس یو ہیو ٹو اسٹے فرم. آرمی کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع نہیں ہے. آپ نے فارم 45 کی بنیاد پہ اپنا کیس لڑنا ہے، اپنا مینڈیٹ حاصل کرنا ہے. He is absolutely doing his political work and this is what leaders do. پھر آج پاکستان کو نہیں پوری امت مسلمہ کو عمران خان کی ضرورت ہے. آج اگر عمران خان باہر ہوتا تو فلسطین کی اتنی ہماری کمزور آواز ہوتی فلسطین کے لیے. اسلامک فوبیا پہ پورے مسلم ورلڈ میں کس نے آواز اٹھائی؟ عمران خان نے اٹھائی. اس نے کہا نا کہ ہمارا کام نہیں ہے ہم دوسروں کی لڑائی لڑیں. He said that. اس نے کہا no more. اس نے کہا absolutely not. This is what leaders do. So میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہاں پہ ہم آ کے کیا کر رہے ہیں؟ حمود الرحمان کمیشن کو یاد کر رہے ہیں. ہم آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ go back to your barracks, do your work and let us do our work. ہماری پارٹی یہ کر رہی ہے. ہماری پارٹی ظلم سہ رہی ہے، ستم سہ رہی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن برداشت کر رہی ہے. We are doing that. یہ ہمارا کام ہے. ہم بہادری کے ساتھ آ کے کہہ رہے ہیں. ہم عدالتوں کو آزاد کروا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم عام آدمی کے we are the people's voice. ہمارے غریب کو اور امیر کو یکساں انصاف چاہیے اپنے عدالتوں سے. عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم مغلوب ہیں. ہم نے کہا آپ کو آزاد ہونا پڑے گا. ہم ایسی عدالت کو ایگزسٹ نہیں رہنے دیں گے. We don't require such judiciary which cannot dispense justice. انصاف نہیں دے سکتی. ہمیں ایسی جوڈیشری کا کیا کرنا ہے؟ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، سوشل جسٹس نہ ہو، ہم نے اس معاشرے کا کیا کرنا ہے؟ ہماری جہاں پہ بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ محفوظ نہ ہو، ہماری موومنٹ محفوظ نہ ہو، ہمارے گھر کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہ ہو، ہم نے کیا کرنا ہے اس نظامی جسٹس کا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے رول آف لا جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے. بیکاز دس گیوز می پروٹیکشن، دس گیوز یو دی پروٹیکشن، دس گیوز پروٹیکشن ٹو آل آف اس. کے اندر بھی اور عوام کے درمیان بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے. ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہماری عدالتیں انصاف کی زبان نہیں بولنا شروع ہو جائیں گی. اور مجھے خوشی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے آج ویڈیو لنک کے ذریعے موقع دے دیا کہ لب کشائی ہو سکے
عمران خان اپنے دلائل دے سکے، وہ دلائل دیں گے. اسی طرح سے ہمیں امید ہے کہ یہ آن ایئر ہوگا سب کچھ، اور پوری عوام عمران خان کی آواز کو سنے گی اور لب بیک بھی کرے گی. اس لیے کہ ہمیں اس ملک میں انصاف چاہیے. اینڈ دس از انصاف عوام. تو یہ آپ یہ بتائیے انصاف کے حوالے سے، جب یہاں ایم این اے ارباب شیر علی اور شاندانہ گلزار نے 6 ججز کے خطوط کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی تھی، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے جوڈیشری کو آزاد کرنے کی ایک مہم شروع کرنی ہے، جس کے بعد ابھی تک اس مہم کا پتہ نہیں چل سکا. ابھی آپ مرکزی ترجمان کی حیثیت سے اور خود لائر بھی ہیں، اس معاملات کو بخوبی سمجھتے بھی ہیں، آپ میدان میں آئے ہیں، تو یہ انصاف کو جو پبلک کو دلانا ہے وہ کیسے دلائیں گے؟ کیا آپ اس پہ اطمینان رکھیں گے کہ عمران خان کی جو سماعت ہے وہ ویڈیو لنک پہ ہوگی تو یہ انصاف تک رسائی ہوگی کہ نہیں؟ اب ہمارے درمیان شاید کمیونیکیشن کا پرابلم ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے اولاً 1 مارچ کو اسلام آباد میں نیشنل کنونشن ہوا تھا، جس میں ہمارے تمام صوبوں کے جو صدور تھے وہ تشریف لائے تھے، اور ہم نے ملک بھر میں یہ پیغام پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. دس واز 1 مارچ. اس کے فوری بعد جو ہے شاندانہ گلزار کی پریس کانفرنس اسی سلسلے کی کڑی تھی. پھر انہیں ہم نے فوکل پرسن بھی بنایا. پھر لاہور میں کنونشن ہوا، اور اس لاہور کے کنونشن میں پوری بار کو ساتھ ملایا گیا. پھر وہاں پہ کیانی ہال میں بھی میرا خطاب تھا، وہ لوگ بھی ساتھ ہوئے. اب ہم اگلے 2-4 روز میں تمام صوبوں میں یہ کنونشن کا سلسلہ کر رہے ہیں. اس وقت آپ تحریک کا کہہ رہے ہیں نا، میں نے کہا کہ یہاں پہ اس وقت میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں صرف، اس وقت میں پورے پاکستان میں اپنی تنظیم سے مخاطب ہوں. سو تحریک کا عملی آغاز جو ہے، جو عوامی آغاز ہے، وہ آج سے ہوا جاتا ہے. میرے محترم صدر جناب اشتیاق چودھری، اشتیاق صاحب جو ILF کے سربراہ ہیں، صدر ہیں، اور ان کی ہدایت اور میرے مرکزی سربراہ محترم شاداب جعفری صاحب کی ہدایت پہ آج جو ہے میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اور یہ اعلان باضابطہ کیا ہے. آج ہی سے ہماری ہر صوبے میں ہمارے وی لاگز جو ہیں، وہ ہمارے جو لیڈرشپس ہیں بارز میں، وہ شروع کر دیں گی. اس کے بعد ہمارا ریلیز کا سلسلہ 16 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، وہ بھی ہم نے کرنا ہے. بار میں اپنا میسیج پاس آن کرنے کے لیے ہماری بیلنس کیمپین بھی شروع ہو رہی ہے. پھر ہماری پمفلٹ کیمپین بھی شروع ہو رہی ہے. سول سوسائٹیز کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی شروع ہو رہی ہیں. ہم ہر کام آئین اور قانون کے مطابق شروع ہو چکے ہیں. لہٰذا شاندانہ گلزار نے جو کہا تھا ان سے پہلے میری پریس کانفرنس تھی، میرے سیکوینس میں پھر ان کی بات، ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے پھر سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں کیا، جس میں 6 MNAs جو لائرز ہیں، علی محمد خان جو ہے مدار والے، وہ بھی اس میں شریک تھے، شاندانہ گلزار بھی اس میں شریک تھی، ریاض فتیانہ بھی اس میں شامل تھے. اس کے علاوہ 3 اور MNAs جو ہے وہ اس میں موجود تھے ہمارے صوبائی صدور کے سمیت. سو ہم نے اس بات کو کہا ہے کہ پورا فوکس ہمارا ایک ہی بات پہ ہے، 6 ججز کا لیٹر اور اس کا امپیکٹ. ہم نے اسی پہ فوکس کرنا ہے اور اسے ممکن بنانا ہے. تو وی آر آن آور ٹوز، اور آپ کے سامنے اسی تحریک کے سیکوینس میں جا رہے ہیں. سو وی آر ڈوئنگ دیٹ.